بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ الاسماء الحسنی، تمام نام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس حدیث شریف میں جو ابو الایمان نے بیان کی، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے ابو زناد نے بیان کیا، اور ان سے ارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی محفوظ رکھنے سے مراد جو ان اوصاف کو اپنے آپ میں اپنانے کی کوشش کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ بھی اگر اپنا انسان بھی اگر رحیم دوسروں کے لیے رحمت کا صلہ بنے، تو یہ ساری چیزیں اس کو صاف اپنانے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، اور پھر جنت اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ اس حدیث سے جو متعلق یہ لکھا ہے کہ 99 نام ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیے، جن کا علم ان کو دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اس پہ ریسٹرکشن نہیں کہ کیونکہ بہت ساری اگر دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، سو اس کا مطلب کہ 99 نام تو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مقرب بندوں کو کے ذریعے ان کا علم دیتا رہتا ہے۔ اس سلائیڈ میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کا ذکر کیا گیا، وہ ایک شیلڈ بنا کے خطاطی کی صورت میں لوگوں نے محفوظ کیے۔ اس کے مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اور گھروں میں اس سجاوٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ریمائنڈر کے طور پر یاد دلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں 99 ناموں کے ساتھ اللہ لکھا۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی نام ہے۔ باقی جو نام اس شیل میں آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، ان کے وہ جیسے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مجید ہے، وہ ممیت ہے، وہ رشید ہے، وہ لطیف ہے، یہ تمام نام، وہ قادر مطلق ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، یہ تمام نام اس کے اوصاف میں شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اصل نام، حقیقی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی نام اللہ، یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کے ہجے ہیں الف زبر، لام سکون، لام کھڑی، شد بڑی زبر، ہے۔ جو پہلے 2 ہجے یہ استعمال ہوتے ہیں عربی میں کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں بنانے کے لیے لگاتے ہیں، جیسے آپ جسے وہ جو چیز اس پہ لگاتے ہیں وہ خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آدمی کے لیے عربی میں ہے رجل، لیکن اگر وہ کسی خاص آدمی کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے الرجل، دیٹ آدمی، وہ آدمی، وہ خاص آدمی جس کے متعلق ذکر کر رہے ہیں، عام آدمی کے متعلق نہیں ذکر کر رہے۔ تو جو ہے نا، یہ ایک اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
الہ سیکنڈ ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈیٹی، گاڈ۔ یہ استعمال عام جو دیوتا کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جو لوگ استعمال اس کے لیے بھی لوگ گاڈ استعمال، لیکن جب ہم الہ جو کہ مکمل پڑھنے سے پتہ اللہ پڑھتا ہے، اس سے مطلب اونلی ون گاڈ، وی آر اونلی، ہم اسی کو خاص بات کر رہے ہیں، اس خدا کی جو کہ اکیلا واحد خدا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کا۔ اسی طرح اوصاف کے بھی اللہ کے اوصاف کے بھی مختلف معنی ہیں، لیکن حقیقی نام اللہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، 99 نام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوئے، کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اس میں اس سلائیڈ میں یہ احکام شہریت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کا شمار نہیں، اس کی شانیں غیر محدود ہیں۔ رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء پاک بھی بکثرت ہیں کہ کثرت اشرائے شرف مسمی سے ناشی ہیں۔ 800 سے زیادہ محب و شرح محب ہیں، اور فقیر نے تقریباً 1400 کے قریب پائے، اور اثر ناممکن، یعنی اس کی کاؤنٹ ابھی بھی لاتعداد ہیں۔ تو ان کے بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا صاحب نے بھی بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 1400 ناموں کی خبر دی۔ فتاوی محمودیہ کے دیوبندی مسلک کے تحت بھی انہوں نے یہ سلائیڈ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی نے دریافت کیا سوال میں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا، شرح شریعت میں رسالہ میں ہے کہ اللہ کو صرف انہی ناموں سے یاد کرنا لازم ہے جو قرآن مجید میں بتلائے گئے ہیں، جیسے رحمان، غفار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسماء سے موسوم کرنا چاہیے جو اس میں معصوم کرنا چاہیے جو اس میں نہیں بتلائے گئے، یعنی خواہ اس کے اچھے ہوں یا خواہ خراب، جیسے گاڈ، یزدان، رام، ایشور، پرمیشر، پروردگار وغیرہ۔ اگر فارس کا رہنے والا فارسی زبان میں خدا کہتا ہے جس کی مادری زبان ہے، اس طرح ہندوستان کا رہنے والا جس کی مادری زبان ہندی ہے، ہندی میں رام کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال، یعنی مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہیں، وہ اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں ان کے اپنی زبانوں میں بھی الفاظ ہیں، لیکن اللہ جو کہ حقیقی نام ہے وہ تمام دنیا جہان کی زبانوں میں ایک ہی ہے، اللہ۔ یہ سلائیڈ قادری موقف کو بیان کرتی ہے۔ شفاء الشریف کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ غالباً اللہ تعالیٰ جل و جل نے جیسا مجھے ان اسماء کا الہام کیا اور اس کی حقیقت ظاہر فرمائی، اس طرح اس کے مبین بیان کرنے میں اپنی اس نعمت کو پورا فرماوے جو اب تک ہمیں آشکار نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بند دروازے کو کھول دے۔ بس اللہ عز و جل کے نام میں ایک نام حمید ہے، اس کے معنی محمود ہے،
کیونکہ اس نے آپ اپنی تعریف کی ہے اور اس کے بندوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ پر اس میں بھی یہی پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مقرب بندوں کو اپنی نام اپنے اوصاف کی راز کھولتا رہتا ہے۔ تو اس میں قادری موقف کے مطابق ان کو بھی ان کے بزرگ بھی جو انہوں نے ان کو پہ انکشاف کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الہام کیا گیا کہ ان کا اللہ کا ایک نام حمید بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مواقف کے مطابق یہ ایکسٹریکٹ لیا گیا ان کی کتاب جو آئیکن بھی ساتھ دیا ہے اس کا کہ اور اللہ کے لیے حسن و خوبی کے نام یعنی صفات ہیں، سو تم انہی ناموں سے پکارو۔ پس اللہ پاک کے اسماء مبارکہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا تقاضا بھی یہی ہے، اور پروردگار عالم کی معرفت کے لیے بھی اللہ کے اسماء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سے زائد اسماء کے بارے میں جو حدیث میں وارد ہیں انہیں بھی اسماء الہیہ میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی حدیث میں 99 نام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نام اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے بزرگوں کے ذریعے بتائے ہیں ان کو بھی اسماء الہیہ میں شامل کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام بحیقی بھی رقم تراز ہیں، فَأَسْمَاءُ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ شافعی مسلک کے مطابق جو کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، 1000 قرآن شریف اور صحیح حدیث میں ہیں، اور 1000 تورات میں، اور 1000 انجیل میں، اور 1000 زبور میں، اور 1000 لوح محفوظ میں ہے۔ تو یہ ان کے مطابق کی یہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں کی تصدیق ہوتی ہے کہ 99 ناموں کے علاوہ بزرگوں کے ذریعے مختلف نام اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا پتہ چلتا آیا ہے۔ اس سلائیڈ میں موقف دیا گیا ہے دیوبندی کی کتاب ملفوظات حکیم الامت، یعنی یہ ہوگی کتاب مولانا اشرف تھانوی صاحب کی ہوگی شاید۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف تھانوی کے متعلق اسے ذکر کیا گیا ہے، کسی نے لکھا ہے حضرت والا صاحب ملفوظ نے فرمایا کہ مولانا کشف بڑھا ہوا تھا، ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی میں بتاؤ، تو خود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہندی ترجمہ من موہن ہے، یہ کہہ کر چیخ ماری، یعنی دل کو لبھانے والا من موہن ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بزرگ تھے دیوبند مسلک کے، ان کے مطابق لوکل زبانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کیا گیا، وہ بھی اسماء حسنہ میں شامل ہوتے ہیں، جیسے من موہن ہندی میں، اور جیسے کہ اپنا خدا فارسی میں خدا ایکچولی اس کا مطلب جو ہے المالک، عربی میں اللہ تعالیٰ کا اوصاف ہے المالک، اس کا ترجمہ عربی میں خدا۔ عام اکثر پیش ہم اپنے اردو زبان پہ بھی یہی لفظ استعمال خدا تعالیٰ کا ریفرنس دیتے ہیں، کئی دیکھیں گے کوئی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے، کوئی خدا تعالیٰ کہہ دیتا ہے۔ تو مختلف زبانوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بزرگ اپنے قریب مقربین کو یہ نام یہ اوصاف بتاتا رہتا ہے، علم دیتا رہتا ہے، جس کے ذریعے سے عوام کو پتہ چلتا ہے۔ مشرقین مکہ
اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس ایک حدیث میں آتا ہے یا اس کی تفسیر کرتے ہیں اپنا بریلی موقف کی کتاب میں بھی. یہ کتاب سورہ بنی اسرائیل کی سورت 14 کا یہ سورت کا کی شان بیان کرتے ہوئے اصل آیت جو ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے متعلق جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان یا رحیم کفار اللہ کی رحمت کی صفت کے منکر تھے. اس کا نام رحمان نہیں سمجھتے تھے. تو جناب باری تعالیٰ اپنے نفس کے لیے اس نام کو ثابت کرتا ہے. فرماتا ہے کہ یہی نہیں کہ اللہ کا نام اللہ ہے، رحمان ہو یا رحیم، اور بس اس کے سوا بھی بہت سے بہترین اور احسن نام اس کے ہیں. انہی ناموں سے چاہو تو اسے دعائیں کرو. سورہ حشر کے آخر میں بھی اپنے بہت سے نام اس کے بیان فرمائے ہیں. ایک مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں یا رحمان یا رحیم سن کر کہا کہ لیجئے یہ موحد ہیں، یعنی یہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن دو معبودوں کو پکار رہے ہیں. اس پر یہ آیت اتری اور فرماتا ہے اپنی نماز کو بہت اونچی آواز سے نہ پڑھو. اس کے آیت کے نزول کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ تھے. جب صحابہ کو نماز پڑھاتے اور بلند آواز سے اس میں قرات پڑھتے تو مشرکین قرآن کو، اللہ کو اور رسول کو گالیاں دیتے. یہ اس کی شان تھی کہ جب نیا نام اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں سے کسی کو بتاتا ہے تو جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمان رحیم، تو کفار مکہ انہوں نے اس سے مذاق بنا کے ہنسی ٹھٹا شروع کر دیا، طنزاً بات کرنی شروع کر دی. جس طرح کفار مکہ، مشرکین مکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اگر قرآن مجید کی آیت پڑھنی اس سے بھی نقل، تو اسی بہن اس طرح آج کل بھی ہمارے علماء انفارچونیٹلی یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنا نام کسی بزرگ کو بتاتا ہے نیا نام تو اس کے متعلق حجتیں شروع کر دیتے ہیں. اس ایگزامپل میں امام زمانہ مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی، جبکہ وہ توحید کا دفاع کر رہے تھے عیسائیوں کے خلاف. عیسائی کہتے تھے کہ ان کے تین خدا ہیں، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. تو وہ اس کو دفاع کرتے ہوئے لکھ رہے تھے کہ ان کو الہام ہوا، انکشاف کہ اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک اور بھی ہے، یا لاش. یا لاش کا مطلب لکھا ہے اس میں، مجھے خود مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا لاش خدا کا ہی نام ہے. یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک مجھ میں سے میں نے اس کو کسی صورت یا قرآن حدیث میں نہیں پایا. جیسے کہ میں نے پہلے مسلک کے لوگوں کو کی ریفرنس بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں جو کہ بزرگوں کو بتائے گئے ہیں لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں ہے یا حدیثوں میں نہیں ہے. جیسے خدا تعالیٰ، خدا کا نام میں نے بتایا، خدا مالک ہے عربی میں،
لیکن فارسی میں خدا ہے یہ. پھر یہ وہ دوسرے ایک بتایا گیا جو سے پہلی سلائڈس میں نے کسی نے من موہن بتایا، کسی نے رام بتایا. تو یہ نام مختلف اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے نام، یعنی حقیقی نام ایک ہی ہے اللہ، باقی صفاتی نام مختلف زبانوں میں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کو بتلاتے بتلاتے رہتے ہیں. کیونکہ اس کے بے شمار نام ہیں، بے شمار زبانیں، بے شمار اس کے الفاظ ہوں گے. تو یہ نام اس وقت ظاہر لاش اس وقت ظاہر کیا گیا جب کہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ڈیفینس کر رہے تھے، دفاع کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اعلان کیا. اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور نام جو کہ ایک بتایا ان کو معلوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم بتایا گیا، وہ تھا کالا. یہ کالا عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نگہداشت کرنے والا. یہ اردو والا لفظ نہیں ہے جس کا کہ عام مولوی یہاں جیسے میں پہلے بتایا جیسے مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے دوسرے الفاظ کا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی مذاقاً اس کو کالو اردو زبان یا پنجابی زبان میں کہنا شروع کیا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ نگاہ کر رکھنے والا ہے. یہ اس کا بھی ریفرنس وہ اپنے ایک مرید کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس اگر آپ گھر میں حمل ہے تب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا. کالا دراصل عربی الفاظ ہیں جس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا. یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے اور کالو کے گھر میں آنے کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلہ حمل میں آپ کی بیوی کا نگہباں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا نگہداشت کرنے والا، نہ کہ جو اکثر جو علماء آج کل کے علماء سو اس کو ڈسٹارٹ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ مشرقین نے رحمان الرحیم ناموں کا مذاق اڑایا تھا. یہ قرآن میں میں نے ڈکشنری سے عربی لغت میں کلو یا کالو کا عربی اردو ترجمہ ایکسٹریکٹ کر کے لکھا ہے، جس کے مختلف اس کے میننگ بھی ساتھ لکھے ہیں. بیدار آنکھ اینڈ کلو بیدار آنکھ کو، یا اس میں قرآن مجید کا بھی ریفرنس ہے کہ فعل کے طور پر بھی استعمال اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا قرآن پاک میں ہے. قل یکلم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے خوف خدا کے یہ آج کل لوگ پھر وہی مشرکانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ٹھٹھا ہنسی مذاق کرتے ہیں، بجائے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے کہ الفاظ عربی ہے. نعوذ باللہ ہم اس کو کیوں بگاڑ کے اپنے مختلف نام نکال رہے ہیں. اسی طرح آخر میں ایک اور صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جی وہ احمدی حضرات اپنا یہ ایک مرزا صاحب نے 2 نام بتائے ہیں یلاش یا کالو، آپ وہ اپنا یلاش اپنا نام عبد الیلاش کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو مجھے تو اس کی سوال کی بھی یہ بے ہنسی آتی ہے کہ اگر یہ معترض ذرا اس پہ توجہ دیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ چند ایک اللہ تعالیٰ کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو کہ بندہ اپنے نام نہیں رکھ سکتا، جس کا نام نہیں رکھ سکتا، اس کے اوصاف میں شرکت نہیں کر سکتا. جیسے کہ ممیت موت دینے والے کو کہتے ہیں. اب کیا
کوئی بندہ اپنا نام عبد الممید رکھ سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ موت کا اس کے کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ بندہ آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے نام رکھتا ہے جو اچھے نام اور جو کہ جن کی اوصاف وہ اپنے آپ میں پیدا کر سکے۔ ہم بندہ تو موت کے لیے اپنے آپ کو اوصاف نہیں پیدا کر سکتا، تو لہٰذا ان علماء کو، ہاں بڑے لکھے ہیں لیکن کم سے کم یہ جہالت والے کلمات نہیں کہنے چاہیے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا رحمان الرحیم، حالانکہ وہ بھی ابو الحکمت تھا اپنے زمانے میں، لیکن جہالت کی انتہا اتنی تھی کہ وہ ہر سچی چیز کو ڈسٹارٹ کر کے بیان کرتا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا تھا بجائے ابو کل حکمت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ میری خواہش ہے کہ یہ، چلو میں نے یہ کلیریفیکیشن کر دی کیونکہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ یہ کویشچن آ رہے تھے کہ جی احمدیوں کا خدا اور ہے یا لاش ہے یا کالو ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ حال جان بوجھ کے ڈسٹارٹ کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ نام نئے اوصاف اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بتائے ہیں اور ان کے مطلب بھی انہیں بتائے ہیں، اور ان کا عربی میں ان کا ریفرنس وغیرہ بھی ہے۔ تو جیسے کالو کہ میں نے ابھی یہ آیت بھی پڑھ کے سنا دی، اور باقی رہا یہ ٹھٹا کرنا کہ وہ آپ احمدیہ حضرات اپنا نام عبداللہ کے لو، وہ بھی میں نے اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ اس کے لیے کہ ایک جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بندے رکھتے ہیں وہ جو کہ اس میں وہ اچھے اصحاب میں وہ اپنے آپ میں پیدا کر سکیں، لیکن آپ جیسا کہ میں نے بتایا کہ موت کا اللہ تعالیٰ کا نام ہے موت دینے والا ممید، وہ انسان عبد الممید نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ اصاف اپنے آپ میں نہیں پیدا کر سکتا موت دینا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لا شریک، لا شریک وہی ہے، کوئی اور اس کا اور شریک کوئی بندہ اس کے اصاف اس لا شریک نہیں پیدا کر سکتا، اپنے اسکرائب کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور بجائے چیزوں کو مس کر کے پیش کرنے کے ان پر غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنا فضل و رحم کرے، آمین ثم آمین۔